نے بہت بہتر کیا ہے اور اس کا نتیجہ جیسے میں نے کہا کہ پچھلے 8 سال میں جتنا ہم نے نہیں دیکھا تھا اتنی یوٹیلائزیشن نظر آ رہی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی جاری خسارہ جو اس وقت ہے ملک کے اندر بیرونی، اس کے اندر سرپلس نظر آ رہا ہے، اور یہ کئی سالوں کیا یہ دہائی کے بعد ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کہ 6 ماہ کے عرصے کے اندر سرپلس ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا. دسمبر میں خسارہ ہے لیکن مجموعی طور پہ 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ سرپلس ہمیں نظر آ رہا ہے. اور یہ یاد دہانی کے لیے کہ سب سے خطرناک جو اشاریہ تھا جس وقت تحریک انصاف کی حکومت آئی، جو آخری 3 ماہ تھے ہماری حکومت آنے سے پہلے، اس میں ایک ماہ کے اندر اوسطاً ماہانہ خسارہ جو تھا وہ $2 ارب سے زیادہ ہوتا تھا. وہ خسارہ شروع میں کم کیا گیا، پھر ختم کیا گیا، اور اب الحمدللہ 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ سرپلس میں یعنی اضافہ وہاں پہ ہمیں نظر آیا ہے بجائے کہ خسارے کے. اسی طریقے سے جو ہمارا بجٹ کا نظام ہے، جو جاری اخراجات ہوتے ہیں اور محصولات ہوتی ہیں، وہ اس کے اندر پرائمری سرپلس یعنی وہ آمدنی اور وہ اخراجات جو اس وقت جاری اخراجات ہیں، جس میں اگر میں جو سود ہے ہمارے پرانے قرضوں کا جو ہمیں ورثے کے اندر ملا، اگر اس سود کو ہم نکال دیں تو یہ پرائمری جو بجٹ ہے اس میں سرپلس نظر آ رہا ہے. اس کے اندر محصولات زیادہ ہیں اور اخراجات کم ہیں، اور یہ بھی تقریباً دہائی سے زیادہ عرصے کے بعد ایسی صورتحال ہے کہ آپ کو سرپلس نظر آ رہا ہے. اب اس کو یہاں سے اور بہتر کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. بجلی کے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو صنعتوں کے لیے اور مزید انسینٹیو دینے کے لیے انڈسٹریل ٹیرف کا اعلان کیا گیا تھا، اور الحمدللہ بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں وہاں سے. جو پہلے 2 ماہ تھے اس ٹیرف کے، تقریباً 8% بجلی کے استعمال کے اندر اضافہ ہوا، 8% سے زیادہ یہ ٹیرف جب سے ہم لے کر آئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی اور بھی مزید کام کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ایفیشنسی سسٹم کی بڑھائی جا سکے. لیکن یہ جو ایک معیشت کے اندر چاروں طرف ہی آپ کو عذاب نظر آتا تھا، لیکن جو ایک بہت بڑا جو مسئلہ چھوڑ کے گئے، جو بہت بڑا ایک چیلنج چھوڑ کے گئے، وہ یہ بجلی کے نظام تھا. اور اس کے اندر جو گردشی قرضوں کے اندر اضافہ جس تیزی سے ہو رہا تھا، 450 ارب روپے کا اضافہ 2017-18 میں ہوا تھا. اور آپ کو بتائیں گے ابھی عمر ایوب کہ یہ جا کدھر رہا تھا اگر آپ کوئی اقدامات نہ کرتے. تو وہ تھوڑی سی صرف یاد دہانی کے لیے آپ کو کہ کیا چھوڑ کے گئے، وہ جس مومنٹم پہ چھوڑ کے گئے تھے، جو فیصلے کر کے گئے تھے، ان کے اوپر چلتے ہوئے ہم کہاں تک پہنچ سکتے تھے کتنے خطرناک صورتحال میں. اور اس کے بعد زیادہ تر ہم وقت آج تابش ہمیں یہ بتائیں گے، آپ عوام کو یہ بتائیں گے کہ کیا کیا فیصلے کر لیے گئے ہیں جس سے اس کے اندر بہتری لائی جا سکے. اور الحمدللہ آپ سنیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ چھوٹے فیصلے نہیں، یہ بہت بڑے فیصلے ہیں. اور ان کے اندر ان سے بہتری جو ہے وہ ایک سال کے اندر سینکڑوں ارب روپے کی سالانہ سیونگ نظر آئے گی انشاءاللہ. اور ان کی جو اوور آل لائف ہے تو اس میں تو خربوں کی سیونگ ہے. تو آخر کے اندر یہ کریں گے. عمر اوور ٹو یو. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی بہت شکریہ آپ کا. آپ ساتھیوں کو آواز آ رہی ہے یہاں پہ؟ آپ اوور اپنے بات. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے ایک پورا سٹیج سیٹ کیا. آپ نے معیشت کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کی، اور میں ادھر آ جاتا ہوں. بہت شکریہ اسد صاحب. اسد صاحب آپ نے معیشت کے بارے میں، صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا سارے ساتھیوں کو، اور میں یہیں سے آگے بات بڑھاتا چلوں گا کہ مختلف مواقعوں پہ اور فلور آف دا ہاؤس پہ، سینٹ پہ، نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں 12 بار ہمارے جتنے ساتھی ہم لوگ ایک بات کرتے رہے ہیں کہ سابقہ حکومت نے بارودی سرنگیں لگائی تھیں. وہ بارودی سرنگیں جو ہیں وہ کیا تھیں؟ آپ کے وساطت کے ساتھ سامعین کو، ناظرین کو ہم لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بارودی سرنگیں، اس کے اوپر ہم لوگ آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کمپلسری پیمنٹ، یا بجلی کے شعبے میں کیپیسٹی پیمنٹس. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیں ورثے میں دیں. اور یعنی یہ وہ پیسہ ہے جو آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، آپ کو یہ پھر بھی ادائیگی کرنی ہے. یہ آپ کے لیے کمپلسری پیمنٹ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ادائیگی کرنی ہی کرنی ہے. اور اس کا آپ یہ بھی آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ جس وقت ہماری حکومت آئی تو جس کو ہم لوگ انگریزی میں پرائر ایئر ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں، کہ پہلے سالوں میں انہوں نے جو پیسے دینے تھے، ریٹ انکریز کرنے تھے، وہ بھی ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے. اور یہ تقریباً 2019 تک
یہ تقریباً انہوں نے کرنا تھا 227 ارب روپے، وہ ہمیں ورثے میں ایک بارودی سرنگ ملی، اور وہ ہم لوگ 227 ارب روپے یا عوام پہ بوجھ ڈالتے تو یہ تقریباً 202 روپے 61 پیسے فی یونٹ بنتا۔ اس کے برعکس تحریک انصاف کی حکومت نے عمران خان صاحب کی سربراہی میں یہ سوچا کہ یہ بوجھ ہم لوگ عوام پہ آتے ساتھ ہی نہیں ڈال سکتے ہیں، اور بڑے تحمل کے ساتھ سوچ سمجھ کے ہم نے بذریعہ مجبوری صرف 23 پیسے کا بجلی کے نرخوں میں اس وقت اضافہ کیا، اور تقریباً 2 روپے 38 پیسے فی یونٹ کی سبسڈی وہ حکومت پاکستان نے دی، اور پی ٹی آئی کی حکومت ایک ڈھال بنی، اور جس کا آپ ٹوٹل یا اس کا مقدار لیں تو یہ تقریباً 247 ارب روپے بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ابھی ہم لوگ آتے ہیں کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹس جو کمپلسری پیمنٹ ہیں، جو آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، کارخانوں کو، بجلی کے کارخانوں کو آپ کو دینے پڑتے ہیں، وہ 2013 میں کتنے تھے؟ 2013 میں خواتین و حضرات یہ تقریباً 185 ارب روپے تھے، 2018 میں یہ 468 ارب روپے ہو گئے، اور 2013 میں یہ 185 ارب تھے، 2018 میں 468 ارب روپے ہوئے، 2019 میں یہ رقم چڑھ کے تقریباً 642 ارب روپے پہ چلی گئی، 2020 میں یہ 860 ارب روپے، اور 2023 تک یہ رقم خواتین و حضرات تقریباً 1455 ارب روپے تک یہ چڑھ جائے گی۔ کمپلسری پیمنٹ چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، کارخانوں کو دینی پڑے گی۔ یہ وہ بارودی سرنگ ہے جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے دانستہ طور پہ بدنیتی کے ساتھ یہ معاہدے کیے اور یہ کارخانے لگائے اور غلط فیول مکس کے ساتھ لگائے، اور آپ کی امپورٹڈ انرجی کے اوپر، یعنی کہ آپ یہ وہ کارخانے ہیں جس کے تحت تقریباً 45% آپ کی بجلی جو بنتی ہے وہ امپورٹڈ فیولز پہ بنتی ہے، اور یہ تقریباً 6.5 ارب ڈالر ہمارے ملک سے باہر جاتے ہیں۔ اس پہ میں یہ کہتا چلوں کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں خواتین و حضرات کہ یہ وہ صورتحال ہے جو ہمیں ورثے میں ملی، اور جو ہمیں ایک سامنا کرنا پڑا کیپیسٹی پیمنٹس کا، اور یہ تقریباً 10 سال میں آپ اس کا اندازہ لگا لیں، 2013 سے لے کے 2023 تک خواتین و حضرات یہ کیپیسٹی پیمنٹس کا اضافہ 686% یہ اضافہ ہے، اور یہ بالکل بدعنوانی اور بدنیتی میں مبنی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں اس میں اضافہ کر دوں، جو ابھی اعداد و شمار بتا رہے تھے عمر، جو 2017-18 جو ان کا آخری سال تھا، اس میں جو یہ کیپیسٹی پیمنٹ کرنی تھی، یا یعنی وہ پیسہ جو دینا تھا چاہے بجلی استعمال کریں نہ کریں، اس سے جو اضافہ ہے بغیر کسی ایک بھی تحریک انصاف کی حکومت کے کیے ہوئے فیصلے کے، 100% جو مسلم لیگ نون کے فیصلے تھے، تو وہ جو اضافہ یہ بتا رہے ہیں وہ 900 ارب روپے سالانہ سے زیادہ ہے۔ یعنی اگر کچھ بھی اور نہ کریں تو صرف ان فیصلوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے 9 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت بڑھانی تھی۔ یہ چھوڑ کے گئے تھے عمر ایوب کے لیے، جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ گردشی قرضے میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، تو یہ ہے وہ ذرائع جہاں سے گردشی قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بلکہ اسد بھائی یہ وہ بارودی سرنگیں ہیں جس کا ہم لوگ بات کرتے ہیں، یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو آپ کے سامنے ہم لوگ پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ کووڈ کا دورانیہ گزرا، یہ پورا سال گزرا، اور اس پہ میں اسد عمر صاحب کو، منسٹر پلاننگ جو NCLC کو ہیڈ کرتے ہیں، ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو، فائنانس منسٹر صاحب کو، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو منصوبہ بندی کی اور ایک ڈھال بنے، اور الحمدللہ جو سبسڈیز دی گئی ہماری معیشت سے، جو سبسڈیز عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کے تحفظ کرنے کے لیے یہ سبسڈیز ہم نے جو دی ہیں، یہ تقریباً اس پچھلے سال میں 473 ارب روپے کی دی گئی، اور موٹی موٹی آپ TDS 232 ارب روپیہ، زرعی شعبے میں 60 ارب روپیہ، کووڈ SME کے لیے 51 ارب روپیہ، کووڈ ڈیمانڈ سپریشن کے لیے 23 ارب روپیہ، فاٹا کے لیے 18، آپ کا ISP پیکج کے لیے تقریباً 7 ارب، بلوچستان ٹیوب ویلز 6 ارب، ایکسپورٹ انڈسٹریز کے لیے 18 ارب،
एजे के कई, इसी तरह ये तकरीबन आपका 473 अरब रुपए की सब्सिडी इस मुश्किल तरीन दौर में हमने अदा की, जिस वक्त, और ये सिर्फ पावर सेक्टर में, सिर्फ बिजली के उसके अंदर। सिर्फ पावर सेक्टर में, जिस वक्त हम लोग IMF के प्रोग्राम से भी गुजर रहे हैं। अभी इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ख़वातीन और हज़रात, आप ये भी अंदाजा लगा लें कि जो आपकी कंपल्सरी अदायगी जो आपने हर सूरत में करनी है, सन 2019 से लेके 2020 तक आप देखें, जो मैंने अभी आपको अदाद शुमार आपके सामने मैंने दिए थे, 642 अरब रुपए थे 2019 में, और ये चढ़ के 2020 में 860 अरब रुपए बन गए। यानी कि एक साल में इजाफा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के गलत मुआहदों की वजह से 218 अरब रुपए का इजाफा, यानी कि 2 रुपए 18 पैसे का इजाफा सिर्फ एक साल में होना था। और अभी तक, अभी बवजह मजबूरी जिस प्रोग्राम से गुजर रहे हैं और जिस सेक्टर को हम लोग इस सेक्टर में हैं, तो इस वक्त हम लोग ये इजाफा जो करने जा रहे हैं ये 1 रुपए 95 पैसे का है। यानी कि जो इजाफा एक साल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो बारूदी सुरंग जो लगा के गए थे, उस पे हम लोग करें तो ये इससे कई गुना ज्यादा था, ये 8 और 9 रुपए ज्यादा होना था। पर जो अभी इक़दामात हम लोग ले रहे हैं वो मेरे कॉलीग ताबिश गौहर साहब भाई आपको एक्सप्लेन करेंगे। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक साल का भी हम लोग फिगर लें तो ये तकरीबन 2 रुपए 18 पैसे का इजाफा होना चाहिए था, पर हम लोग 1 रुपए 95 रुपए का ये इजाफा करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये अभी नेपरा के पास ये हम लोग लेके जा रहे हैं, और 1 रुपए 95 पैसे का जो इजाफा है। और इसके साथ साथ मैं अभी हैंड ओवर करता हूं ताबिश गौहर साहब को कि वो आपको जो रिफॉर्म प्रोग्राम है, क्योंकि आप ये अंदाजा लगाइए, मैं आखिर में मैं ये बात, एक सेकंड गुमन साहब, आखिर में मैं ये बात करूंगा कि ये हमने जो ढाल बने हुए थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ना ही हम लोग कोई मरीख पे रहते हैं। हमने एक ढाल, हम लोग बने, बड़े मुश्किल हालात में हम लोग ढाल बने। इकोनॉमी मईशत अभी पिकअप कर रही है, पर ये फैसले जो हैं, इनको जो मायदे हुए हुए थे उनको कैसे हमने डील करना है, वो मेरे कॉलीग ताबिश गौहर साहब आपके सामने मुलाहिजा करेंगे। बहुत शुक्रिया उमर भाई। जैसे आपने कहा, जो सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जे का जो बोझ है उसमें कमी लाने के लिए और बिजली के नरखों में जो इजाफा है उसमें कमी लाने के लिए हुकूमत ने बहुत सारे इक़दाम अब तक किए हैं और मज़ीद इरादा है, जिसकी मैं मुख्तसरन आपको इत्तला कर दूं। एक तो जैसे कि आप सब लोगों को इल्म है, अगस्त में 53 IPP जो तकरीबन 8000 मेगावाट के लगभग हैं, उनके साथ एक MOU पे दस्तखत हुए थे, जो अब आखिरी मराहिल में है, हतमी मराहिल में है, और इंशाअल्लाह चंद एक रोज़ में वो पाए तकमील तक पहुंच जाएंगे। उसके तहत अगले 20 सालों में 836 अरब रुपए की का बोझ कम होगा इस सेक्टर के ऊपर। उसके साथ साथ जो उनके बकायाजात हैं, जो तकरीबन 450 अरब रुपए हैं, जिस पे आज के दिन 10% के लगभग सूद चढ़ रहा है हम पे, किताब के मुताबिक हमें वो बकायाजात अदा करने हैं, उसकी अदायगी भी इस साल हो जाएगी। और जो सूद का बोझ बिजली के नरखों में शामिल होता है वो भी उस हद तक कम हो जाएगा। और ये मैं बताता चलूँ कि 2013 और 2021 में जो दो मुआहदे हुए, जो सेटलमेंट हुई, उसका बुनियादी फ़र्क यही है कि पिछली दफ़ा प्री ऑडिट के बग़ैर अदायगी की गई, IPP से कोई रियायत नहीं ली गई। इस दफ़ा तमाम क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक ये अदायगी होगी और 20 से 25% तक रियायत IPP रज़ा कराना तौर पे उस पर आमादा हो गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस हुकूमत की। इसके साथ साथ हुकूमत ने एक और बहुत बड़ा फ़ैसला किया है कि जो हमारे अपने पावर प्लांट्स हैं, चाहे वो RLNG के प्लांट्स हों, चाहे वो थर्मल प्लांट्स हों, न्यूक्लियर प्लांट जो लगे हुए हैं, जो आने वाले हैं, वो भी तकरीबन 8000 मेगावाट लगभग, उसमें ज़्यादा कटौती की है। 30 से 70% हमने कटौती की है, जिसका मस्बत असर इंशाअल्लाह अगले सालों में आप महसूस करेंगे।
اعداد و شمار کے مطابق حساب سے تقریباً 6,000 ارب روپے کا بوجھ کم ہوگا، اور یہ جو بوجھ ہے حکومت یا سرکار خود برداشت کرے گی عوام کی خاطر۔ ان دونوں کو ملا کے ہم امید کرتے ہیں کہ بجلی کے نرخوں میں 1 سے 2 روپے فی یونٹ کی کمی آئے گی اگلے چند سالوں میں۔ یہ تو پہلی بات تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سونامی آ رہا ہے اگلے چند سالوں میں نئی کیپیسٹی کا، جس کا ذکر عمر بھائی نے بھی کیا، کہ 1455 ارب روپے کیپیسٹی چارج 2023 تک پہنچ جائے گا۔ 10,000 میگا واٹ پائپ لائن میں ہے۔ ہم نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں ان آئی پی پیز کے ساتھ کہ وہ بھی رضاکارانہ طور پر تھوڑی بہت سٹیگرنگ کریں، تاکہ بجلی کی طلب اور بجلی کی جو پیداوار ہے اس میں کچھ ہم آہنگی آ سکے، تاکہ ہم کو یہ ٹیک اور پے کا بوجھ ہے کہ چاہے بجلی کی ضرورت ہو یا نہ ہو، ہم نے ادائیگی کرنی ہے، اس میں تھوڑی سی ہم تاخیر کر سکیں، تاکہ تھوڑا سا بریدنگ سپیس مل جائے سیکٹر کو۔ اس سلسلے میں بھی بات چیت ہوئی ہے۔ دوسری جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ بجلی کی طلب میں پچھلے چند سالوں میں کمی آئی ہے۔ اس کا کچھ تعلق تو معیشت سے ضرور ہے، لیکن ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ کئی سالوں سے بجلی کی کیونکہ قلت رہی ہے، بجلی مہنگی تھی، تو ہمارے جو انڈسٹریل کسٹمرز ہیں انہوں نے اپنے بجلی کے کارخانے لگا دیے، سستی گیس ان کو فراہم کی گئی، لیکن وہ جو ان کے بجلی کے کارخانے ہیں وہ بہت ہی انیفیشینٹ ہیں۔ سستی گیس جو کہ بہت کم ہو رہی ہے اس ملک میں، مہنگی آر این جی ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے، وہ انیفیشینٹ پلانٹس میں وہ چلا کے اپنی بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ آج کابینہ کی ذیلی کمیٹی CCOE نے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان تمام کیپٹیو یونٹس کو جو کہ بجلی کے نظام سے منسلک ہیں ان کی گیس کو ہم منقطع کر دیں گے۔ اگر وہ ڈومیسٹک سپلائرز ہیں تو ان کی گیس منقطع 1 فروری کو ہوگی، اور اگر وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ہیں تو وہ 1 مارچ تک ان کو مدت دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ جلد از جلد اور 31 دسمبر 2021 سے پہلے ان جو کارخانے ہیں جو کہ واپس نظام میں آنا چاہتے ہیں ان کو نیو کنیکشنز دے دیا جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے تقریباً 3,000 میگا واٹ کے نئے کنیکشنز اس وقت ڈسٹریبیوشن کمپنی میں پینڈنگ ہیں، ان کو تاکید کر دی گئی ہے۔ نئے بورڈز آ گئے ہیں 6 ڈسٹریبیوشن کمپنی میں، ان کی اول ترجیح یہ ہے کہ وہاں نئی قیادت لائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3,000 میگا واٹ کے جو نئے کنیکشنز ہیں اس میں تیزی لائی جائے گی، تاکہ یہ بجلی کی جو پیداوار آ رہی ہے وہ کھپ جائے اس طلب میں۔ اس کے ساتھ جیسے اسد عمر صاحب نے فرمایا کہ آج سے تقریباً 3 ماہ قبل انڈسٹریل سپورٹ ٹیرف کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے تحت B1 to B3 کیٹیگریز ہے، اس کو 50% رعایت دی گئی تھی اضافی کنزمپشن پہ، اور جو B4 جس کو ہم عام زبان میں LSM کہتے ہیں اس کو 25% رعایت دی گئی تھی۔ جو ابتدائی نتائج آئے ہیں نومبر میں اور دسمبر میں وہ بہت حوصلہ افزا ہیں۔ 2.5% نومبر میں اضافہ ہوا، تقریباً 8.5% دسمبر میں بجلی کی طلب میں اضافہ ہوا، اور مجھے بہت امید ہے کہ جنوری میں بھی یہی رجحان جاری رہے گا۔ تو اس کے جیسے جیسے بجلی کی طلب بڑھے گی تو جیسے ڈینومینیٹر ہے وہ بڑھے گا، تو بجلی کے نرخوں میں بھی کمی آئے گی عام آدمی کے لیے۔ آخر میں جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہاں پہ نئے بورڈز کا میں نے ذکر کیا، وہاں پہ انیفیشنسیز ہیں ان کو دور کرنا ناگزیر ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ وفاق کی واحد ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے، صوبوں کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوگا کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کے جو بلوں کی عدم ادائیگی کا مسئلہ ہے، بجلی کی چوری کا مسئلہ ہے، وہ کس طرح ہمارا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے ہمارے نزدیک، اور ان سے یہ ہم مذاکرات کا سلسلہ ہم شروع کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں جو مونوپلیز ہیں، یعنی کہ کنزیومر کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو آپ آئیسکو کے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکتے، حیدرآباد میں ہیں تو حیدرآباد جو الیکٹرسٹی کمپنی ہے ہیسکو
کہ بغیر آپ کا کوئی آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. اگلے 2 سے 3 سالوں میں یہ جو مونوپلیز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور کنزیومر کے پاس چوائس آئے گی. جو ملٹی بائر ملٹی سیلر ماڈل ہے اس کا بھی انعقاد ہو رہا ہے. CTBCM کہتے ہیں اس کو, عام زبان میں اس کو بجلی کی منڈی آپ کہہ لیجئے. اس کی منظوری ہو چکی ہے, اس پہ عمل جاری ہے. انشاءاللہ 15 مہینے کے اندر یہ بجلی کی منڈی آ جائے گی, جس کے تحت لوگوں کے پاس یہ چوائس ہوگی کہ اگر آپ اپنا بجلی کا کارخانہ ہے تو وہ